مرحلہ نمبر 3 نادری انحراف حال جگہ کاکپٹ 1-2 AM کاکپٹ میں انجنوں کی گھنگھناہٹ برقرار تھی. مدھم امبر لائٹس میں نہائی 2 کرسیاں اور ان میں مقیم ہمارے 2 نامور پائلٹس کیپٹن رابع اور فرسٹ آفیسر اسامہ. دونوں اطراف نصب شیشے کی عریض کھڑکیوں کے پار سیاہی میں ڈوبا آسمان تاروں کی چمک میں اجاگر تھا. MH370 مالائی ساحلی خطے سے نکل کر اب بحیرہ جنوبی چین کے اوپر سے اڑان بھر رہا تھا. رات بے پایاں تھی اور اجالا دور دست. کیپٹن آدم کی آنکھوں میں مخصوص سنجیدگی عیاں تھی. اپنے ماہر ہاتھوں سے اس نے ہوائی جہاز کو اس کے طے شدہ رستے پر قبض کر رکھا تھا. اس کے بے وسعت کندھے نیلی کرسی کی پشت کے ساتھ ایک عمودی لکیر تھے اور رولیکس کی سیاہ گھڑی شفاف کلائی کے گرد دوسری جلد کی طرح اچٹ گول ڈائل میں چھپے سنہری ہندسے کاکپٹ کی نیم روشنی میں جگمگا رہے تھے. ہاتھ کی 5 انگلیاں کنٹرول یوگ کو تھامے ہوئے تھیں، لیکن اس کی گرفت سست تھی، نہ زیادہ سخت نہ ہی مکمل بے قید. ایسا لگتا تھا جیسے خود اعتمادی کی شکل اسی کا عکس ہو. چھوٹی انگلی میں چاندی کی پتلی انگوٹھی بھی منور تھی. یہ 5 سال پہلے والی نہیں تھی، شاید نئی لے لی تھی. اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. برابر والی کرسی میں نشست فرسٹ آفیسر عامر اپنے ارد گرد پھیلے بادلوں کو ٹکٹکی باندھ کر تک رہا تھا. ان کے نیچے بحیرہ جنوبی چین اپنی لہروں کا بے آواز رقص درسا رہا تھا اور دور کھلتی بتیاں انہیں سلامتی اور امانت دونوں بخش رہی تھیں. اسامہ تاروں کو تکتے مسکرا دیا اور ایک سرسری نگاہ اپنے مقابل بیٹھے سینئر دوست پر ڈالی. تمہارا دل بھر سکتا ہے کبھی اس منظر سے؟ رابع اس کی آواز پر سیدھا ہوا اور متکلم کو دیکھا. اسامہ اب بھی باہر دیکھ رہا تھا. ہونٹ ایک گہری مسکراہٹ میں کھل رہے تھے. یہ میری پیاری جولی مجھے ریکارڈنگ نہیں کرنے دے گی. یہ لائٹس، یہ اونچائی، یہ خاموشی. نظریں گھما کر رابع کو دیکھا. خود پر یقین ہونے کا یہ احساس. میں نے پائلٹ بننے سے قبل ایسا کچھ کبھی محسوس نہیں کیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا ہوں رابع، میں کیا کر سکتا ہوں. تم بہت ٹیلنٹڈ ہو اسامہ. رابع تھوڑا سا مسکرایا. اپنا پوٹینشل ضائع مت کرنا. لوگوں کو دوست بنانے میں تو بالکل نہیں، خاص کر غلط لوگوں کو. اسامہ نے بھی دانت دکھائے. واہ بھائی، 35,000 فٹ کی بلندی پر برف پگھل گئی کیا کیپٹن صاحب؟ کیپٹن صاحب نے آنکھیں گھمائیں. پلیز پلین اڑاؤ. فرسٹ آفیسر ہنس دیا. چند لمحات کاکپٹ میں سکوت قائم رہا اور پھر معمول کے مطابق کیپٹن نے ATC کو فلائٹ کی اونچائی کی اطلاع دینی چاہی. اس نے آواز کا حجم کم کرتے مائک کا بوم ہونٹوں کے قریب کیا. ملیشین 370 مینٹیننگ لیول 350. ATC جواباً ملیشیائی 370 بول کر خاموش ہو گیا. بادل گھنے تھے اور سیاہی دائم. چاند کی روشنی طیارے کی شیشوں سے ٹکرا کر اسے ایسا اثر دے رہی تھی جیسے وہ کوئی جلتا ہوا ستارہ ہو جو اب عرش میں اپنی جگہ سے فراموش ہو چکا تھا. بائیں ہاتھ کو تھروٹل کوارڈرنٹ کے اوپر سجائے مشہور ہیزل آنکھیں ہری بتیوں میں روشن انجن کے درجہ حرارت کو ناپ رہی تھیں. اس کی نازک پوروں تلے انجن کی گنگناہٹ مسلسل تھی. یکایک گنگناہٹ بے ترتیب ہوئی. رابع کی ہر حس نے یہ تبدیلی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہی بھانپ لی. طیارہ بے دستور ہچکولے کھا رہا تھا، جسے پلین کی زبان میں ٹربولنس کہا جاتا ہے. اس کی انگلیاں کنٹرول یوگ پر تنگ ہوئیں، رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار. آنکھیں جہاز کی تیزی اور ارد گرد کی چیزوں کا اندازہ لگاتے آلاتی پینل جانچنے لگے. ساتھ بیٹھا اسامہ آٹو پائلٹ کی سیٹنگز سیٹ کر رہا تھا. اسامہ، کیپٹن کی آواز میں مقصد تھا، ہمیں کیبن کا معائنہ کر لینا چاہیے. میک شور کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا ہو. کریو سے بھی اپ ڈیٹ لے لینا. فرسٹ آفیسر عامر نے اسے دیکھا اور پھر حکم کی تعمیل کرتے سر ہلایا. وہ اپنے ہیڈ سیٹ کو ٹھیک طرح سے کانوں پر اٹکاتے سیٹ بیلٹ کھولنے لگا اور کھڑا ہوا ہی تھا کہ رابع نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا. اچھی طرح سے کرنا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اسامہ مسکرا دیا اور اپنے ساتھی کو 3 انگلیوں والا سلام ٹھوکا. کاکپٹ کا دروازہ دھکیلتے وہ سفید بتیوں میں روشن نیلی کاکپٹ سے وقتاً آزاد تھا. رابع نے اس کی پشت دروازے کے پار غائب ہوتی دیکھی تو سر موڑ لیا. کاکپٹ میں تنہا موجود ہمارا کیپٹن اب نظریں جھکائے نیویگیشن پینل کی سیٹنگز چھیڑ رہا تھا. ہیزل آنکھیں پرعزم تھیں، لیکن وہ نہ تھیں جو ہم نے اب تک دیکھا ہے. خالص شہد یا سونے کی چمک، سردیوں کے سورج کی پہلی کرن یا کسی فنن کی معشوق کاریگری کے رنگ. رابع آدم کی آنکھیں ان میں سے کچھ نہ تھیں. وہ تو صفاق تھیں، بے رنگ، بے نور، ایسی خالی جیسے سیاہ شگاف کا ٹکڑا ان میں جا بسا ہو. وہ پارچہ جو اپنی سمت بڑھتی ہر تجلی، ہر رنگ کو اپنے اندرون میں کثیف کر دیتا ہے. بے ترتیب ہچکولے اب تھم گئے تھے. رابع پشت سیٹ سے ٹکائے بے آواز MH370 بحیرہ جنوبی چین کے اوپر سے گزر رہا تھا. اس کی خاموشی میں کچھ تھا، کچھ بہت غیر آرام دہ. اس طیارے کا اگلا ٹھکانہ اویت نام کا شہر ہو چی من تھا.
کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول نے MH370 کو ویتنامی سرزمین کے حوالے کرنے سے پہلے ایک بار پھر رابطہ جوڑا، ایک آخری بار۔ یہ وقت تھا رات 1:19 کا۔ ملیشین 370 کانٹیکٹ ہوچی من 120.9 گڈ نائٹ۔ ریڈیو لائن پر معمول کی گڑگڑاہٹ تھی۔ کوالالمپور اب یہ فلائٹ ہوچی من کو دے رہا تھا، آگے کی رہنمائی طیارے کو وہاں سے حاصل کرنی تھی۔ آسمان تاریک تھا اور اس کے ارادے بے رحم۔ رابعے کی انگلیوں نے مائک کو ہلکا سا چھوا، آنکھوں کی ویرانی دہشت ناک تھی اور گلابی ہونٹ سیدھی لکیر میں بھینچے تھے۔ یہ وہ رابع آدم نہیں تھا جسے آپ جانتے ہیں، یا شاید یہ وہی تھا اور آپ اسے اب جانے ہیں۔ گڈ نائٹ ملیشین 370، نرم آواز میں ادا کیے سادہ الفاظ، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ مالائی طیارے کے غیوب سے قبل کہے گئے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد صرف سوالات تھے، ایسے بھید جو اپنا اصل ہضم کر چکے تھے۔ بیشتر اوقات کے برعکس رابع نے احکام دوبارہ نہیں دہرایا تھا، جو کہ اپنے آپ میں کوئی نہایت غیر معمولی حرکت نہیں تھی، لیکن MH370 کی فلائٹ میں کچھ بھی کسی بھی موڑ پر معمولی نہیں تھا۔ آئندہ سال ہمیں بہتر بتائیں گے۔ اس رابطے کے بعد ریڈیو خاموش پڑ گیا۔ کاکپٹ میں ہیزل آنکھوں والا پائلٹ اب بھی اکیلا تھا۔ اسامہ دروازے کے پار دھیمے قدموں سے پیسنجر کیبن کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں لوگ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کچھ سو کر اپنی تھکان اتار چکے تھے اور کچھ اپنی سوچوں میں گم سرد نگاہوں سے ارد گرد پھیلی رات کو دیکھ رہے تھے۔ رابع نے اپنے سامنے سیٹ اپ کو بغور دیکھا، سیاہ رولکس والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ کاکپٹ کی اندھیر سفید بتیوں میں گھڑی کا ڈائل یکدم چمکا۔ ملیشیا کے معیاری وقت کے مطابق یہ وقت تھا رات 1:21 کا۔ انگلیوں کی پوریں تھروٹل کوارڈرنٹ کے برابر بنے سوئچ کے اوپر جا ٹھہری۔ یہ سوئچ دیکھنے میں چھوٹا اور غیر ضروری معلوم ہوتا تھا، لیکن کسی بھی طیارے کے لیے اس کی سانس کی طرح کام کرتا تھا۔ یہ جہاز کا ٹرانسپونڈر تھا، جو کہ ایک اکسائی سگنل بھیجنے والے ریڈیو کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوائی ٹریفک کنٹرول کو علم دلانا کہ طیارہ کہاں ہے اور ان کے رسمی سکینرز پر اسے تشخیص دینا ہوتا ہے۔ رابع نے ٹرانسپونڈر پر انگلی پھیری۔ وہ ALT کی سیٹنگ پر قائم تھا، جس سے ایئر ٹریفک کو طیارے کی اونچائی کی معلومات ملتی ہے۔ ہیزل آنکھیں اب مکمل خالی تھیں۔ اس نے انگلی آلٹ کے برابر آف کے بٹن پر چلائی اور پھر ذرا سی قوت کے ساتھ بٹن اندر دبا دیا۔ رابع آدم نے MH370 کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا تھا۔ ہماری تصویر میں اچانک بدل آتا ہے۔ کاکپٹ دھندلا گئی تھی اور اب سامنے ایک آفس تھا۔ وسیع LED TV لائن سے کمرے کی دیوار کے ساتھ نصب تھے۔ ہری بتیوں میں جگمگاتے ریڈار سکینرز پر کئی نقطے جل رہے تھے۔ یہ نقطے صرف نقطے نہیں، بلکہ دور فضا میں سفر کرتے ملیشیا ایئر لائنز کی طیاروں کی مقام شناسی تھی۔ یہ جگہ تھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور، جہاں 8 مارچ کی رات سفر کرنے والے ہر مالائی طیارے کی چڑھان، اتران اور مسافرت کا تعاقب ان ریڈار سکینرز کے ذریعے زیر عمل تھا۔ گھڑی کی سوئیوں نے 1:21 بجائے اور ہرے جزیروں کے ہجوم سے MH370 آدھے ہی لمحے میں معدوم ہو گیا۔ وہ نقطہ اب کہیں نہیں تھا۔ کنٹرول ٹاور اس طیارے کو کھو چکا تھا۔ وہاں بیٹھے آفیسرز نے یہ بات پکڑی تھی کہ بوئنگ 777 کا طیارہ وقتاً ان سے تعلق توڑ گیا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ جہاز ان کے ریڈار سے دور نکل کر بخیر و ویتنامی فضا میں داخل ہو گیا ہوگا، انہوں نے کوئی فوری رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پردہ ایک بار پھر جھولتا ہے اور ہری بتیاں خفیف ہو کر نیلی پڑ جاتی ہیں۔ ایک بار پھر ہم خود کو اس گمنام طیارے کے کاکپٹ میں پاتے ہیں۔ ٹرانسپونڈر بند کرتے ساتھ ہی کاکپٹ میں کئی تنبیہی سرخ بتیاں چمک اٹھیں۔ ہر ایک وارننگ میسج اسے ٹرانسپونڈر کے بند ہونے کی اطلاع دے رہا تھا، ساتھ ہی اسے واپس کھولنے کی تفصیلات، لیکن اسے وہ نہیں چاہیے تھی۔ سر قلم کرنے والے کو مرہم پٹی سے کب غرض ہوتا ہے؟ رابع نے ایک ایک کر کے سارے پیغامات پر لگی کاٹی دبائی اور سسٹم کو خاموش کر دیا۔ اب طیارہ پھر سے پرسکون تھا، لیکن وہ گمراہ تھا، دائمی طور پر گمشدہ، اور اس کا واحد احاطہ تھا اپنی ہیزل آنکھوں میں موت کا سا سکوت لیا کیپٹن آدم۔ وہ کنٹرول یوگ کے گرد ہاتھ لپیٹے آگے ہوا، چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ جہاز اب بھی ویسے ہی رواں تھا جیسے 5 منٹ پہلے، لیکن اس دہشت انگیز راز کا رکھوالا وہ آپ تھا۔ وہ رابع آدم اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا تھا، کسی کو بھی نہیں۔ شیشے سے باہر پھیلی اندھیری کو دیکھتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی جانب رکھی چیزوں میں سے ایک سٹیل کی بوتل اٹھائی، ساتھ ہی ایک محتاط نگاہ پیچھے دروازے پر روشن کی۔ اسامہ اب تک نہیں آیا تھا۔ رابع نے کنٹرول یوگ، ریڈار پیڈل اور جہاز کے تھروٹل کی مدد سے ٹربولنس کی ایک جعلی تصویر کھینچی تھی۔ یہ ہوا یا بادلوں کا کام نہیں تھا، یہ اس کا دغا تھا۔ اسامہ کو باتوں میں لگا کر سیٹنگز کو چھیڑنا آسان تھا۔ وہ اس کے ساتھ گزاری ماضی کی سیاحتوں میں یہ جان چکا تھا۔ اسامہ عامر اس پر بھروسہ کرتا تھا، اسے دوست کہتا تھا، اور رابع کو اس کی بے وقوفی پر کامل یقین تھا۔ وہ بوتل کا ڈھکن ہٹانے لگا تو سٹیل کے کلنک کی مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔
ساتھ ہی اندر چھلکتے خالص آم کے شربت کی خوشبو سارے میں پھیلتی چلی گئی۔ ڈھکن ہٹا اور اندر تیرتا شفاف پیلا جوس نظر میں آیا۔ وہ اب اپنی پچھلی جیب میں کچھ نکال رہا تھا۔ اس نے ہاتھ واپس آگے کیا تو کاکپٹ کی سفید روشنی میں کانچ کا چھوٹا وائل نمایاں ہوا۔ اس کے اندر خفیف سی مقدار میں ایک بے رنگ پانی جیسا مائع تیر رہا تھا۔ وائل کا کیپ کھولتے اس نے بے رنگ مادہ بوند بابوند جوس کی بوتل میں ٹپکایا۔ وہ ایسا پرسکون تھا جیسے یہ پورا عمل ذہن میں نہ جانے کتنی بار دہرا چکا ہو۔ چھوٹی شیشی خالی ہو گئی تو اس نے جیب میں واپس ڈال دی اور بڑی تھرمو فلاسک کی بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ اس ہی لمحے کاکپٹ کا دروازہ کھلا۔ رابعہ کی سانس تھم گئی۔ تھک گیا میں بھائی۔ اسامہ دروازہ چٹکنی کے ساتھ جوڑتے اندر بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن مسکرا دیا اور بوتل دور رکھی۔ ہونٹوں پر سے گھونٹ پونچھنے کی کمال اداکاری کی۔ آ جاؤ، اب تو آرام ہی کرنا ہے، وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ اسامہ سر ہلاتے مسکرا دیا، اپنی کرسی سنبھالی اور ہیڈ فون صحیح سے سیٹ کیا۔ رابعہ اسے ترچھے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں ملی تو ہمارا کیپٹن مسکرا دیا۔ کوئی ان مسافروں کو بتاتا کہ اس فلائٹ کی منزل ہیل تھی۔ جگہ پیسنجر کیبن 1:19 AM۔ زیبیہ ساری کہانی عقائد کو سنا چکی تھی۔ اب اگر وہ چاہتا تو فلائٹ اٹینڈنٹ کو بلوا کر اسے چلتے جہاز سے دھکا بھی دلوا سکتا تھا اور قاتل قاتل کے نعرے لگا کر اس کی عزت کا ملیہ میٹ بھی بنا سکتا تھا۔ فیصلہ اس کا تھا۔ عقائد کی خباثت پر پورا یقین رکھتے زیبیہ نے ایک عقل مند پیش گوئی کی تھی کہ وہ یہ دونوں ہی کرنے کے قابل تھا۔ اب وہ دونوں شانہ بشانہ چلتے پیسنجر کیبن لوٹ رہے تھے۔ زیبیہ کے ہاتھ میں اس کا مشہور زمانہ کالا ہینڈ کیری تھا۔ عقائد نے گن واپس اس کے سامان کے بیچ چھپا دی تھی اور زیبیہ کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات پر قابو رکھے، بلا وجہ بیگ کو نہ دیکھے اور چھونے کی غلطی کرنے پر تو وہ اسے زندہ چبا جائے گا۔ زیبیہ نے ڈر کر سر ہلا دیا تھا، لیکن وہ یہ ضرور قبول کرتی تھی کہ عقائد کی موجودگی نے تھوڑا بہت ہی صحیح مگر اسے پرسکون کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی شکر گزار تھی۔ زیبیہ اب گنتی بھول گئی تھی۔ کوئی نہیں، عقائد اسے یاد کروا دے گا۔ بدتمیز، زیبیہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کہاں بیٹھے ہو تم؟ وہ لوگ راہداری سے گزرنے لگے تو زیبیہ نے گردن ترچھی کرتے سوال کیا۔ ان کے آس پاس بیشتر لوگ آنکھیں موندے خواب خرگوش کا مزہ اٹھا رہے تھے اور بقیہ صاحب شعور مختلف مشغلوں میں مصروف تھے۔ عقائد سر موڑتے اسے اپنی سیٹ دکھانے لگا تھا کہ وہاں ہجوم سا پا کر ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اس کی کرسی کے ساتھ جھکی اس کے برابر سیٹ والی عورت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عورت کی گود میں لیٹا بچہ ان کی خاموش سرگوشیوں کے درمیان اونچا اونچا رو رہا تھا۔ عقائد کی ابرو تحقیق میں تنگ ہوئیں۔ وہ دھیمے قدم کے ساتھ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبیہ نے پہلے سوچا کہ چھوڑو اس کا مسئلہ، مجھے کیا، لیکن پھر اچانک خود پر شرمندگی محسوس ہوئی تو اس کے پیچھے چل دی۔ وہ فلائٹ اٹینڈنٹ کے پیچھے کھڑا جھانکنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ انگریزی میں سوال کیا۔ زیبیہ کی انگریزی اس پردیسی جتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اتنی تو وہ سمجھ گئی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اسے دیکھ کر پریشان سی سیدھی ہوئی۔ ساتھ بیٹھی عورت نے بھی ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا۔ عقائد سسپینس سے مر جانے والا تھا۔ توبہ ہے، یہ خواتین بھی کتنی ڈرامائی ہوتی ہیں۔ سر، وہ ہاتھ سے انگوٹھا چوستے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیبی نے جوس گرا دیا تھا آپ کی سیٹ پر، آپ کا سامان خراب ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا بچے کی ماں نے فوراً بات وہیں سے جوڑی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا یہ ایسا کرے گا، یہ کبھی۔ وہ ہنس دیا، پھر سر جھٹکتے دونوں عورتوں کو دیکھا۔ جوس ہی تو گرایا ہے، اس بیگ میں صرف میرے کپڑے ہیں، دھل جائیں گے۔ ہاں، سیٹ کا مسئلہ ہے۔ مڑ کر زیبیہ کو دیکھا۔ تمہارے برابر جگہ خالی ہے نا؟ وہ جو گنگ سی کھڑی سب سن رہی تھی اچانک اوپر دیکھنے لگی۔ سرمئی آنکھیں اس کی منتظر تھیں۔ خواب کسی کیفیت میں سر اوپر نیچے کیا۔ اس کے جواب پر مسکراتے عقائد نے پریشان ماں اور فلائٹ اٹینڈنٹ کو دیکھا۔ سی اٹس آل سارٹڈ، اتنی سی بات پر پریشان نہ ہوا کریں لیڈیز۔ فقرے کے آخر میں ایک نگاہ زیبیہ پر ڈالتے اپنا بیگ اٹھایا اور آگے سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے قدم قدم چل دی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اب اپنی ایک اور ساتھی کے ساتھ مل کر پیچھے سیٹ کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ زیبیہ کی سیٹ کو پہنچے تو عقائد ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر باہر کا اشارہ کرنے لگا۔ خود اس نے ونڈو سیٹ لی تھی۔ وہ خاموشی سے نرم گدی پر جا بیٹھی۔ ویسے بھی ان روشنیوں سے اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ پلین گنگنا رہا تھا، انجن حرکت میں تھے۔ عقائد نے اپنا سامان بالائے سر بنے خانوں میں رکھنے لگا۔ زیبیہ اپنی تھوڑی ہتھیلی پر سجائے باہر دیکھنے لگی۔ سرمئی آنکھوں نے ایک پل رک کر اسے دیکھا۔ چلا جاؤں کیا؟ ایک دم سوال کیا۔ کالے ابائے والی چونک کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ کہاں؟ یہاں سے، اگر تم غیر آرامدہ ہو تو، وضاحت کی۔ بھوری آنکھیں اسے دیکھنے لگیں، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ منہ کے بل گرو گے۔ عقائد مسکرا دیا اور سامان ایک آخری مرتبہ پیچھے کرتے سیٹ پر نشست ہو گیا۔ اگلا سوال اس نے اپنے گرد بیلٹ باندھتے کیا۔ بائی دا وے، زیبیہ ٹھنڈے شیشے پر نقشے کھینچنے لگی۔ تم اس پائلٹ کو جانتی ہو؟
اس کے آس پاس زمین نے ہچکولے کھائے۔ پلین اچانک آگے پیچھے ہوا۔ آس پاس لوگوں نے شوق اور خوف میں دعائیں بلند کیں۔ پلین میں ٹربولنس ہوئی تھی، صرف پلین میں نہیں ہوئی تھی۔ کون پائلٹ؟ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھتے نظریں چرائیں۔ دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اکائی نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اسے دل بھر کے دیکھا۔ وہ ٹربولنس سے اتنا ہی متاثر ہوا تھا جتنا کہ اس جانکاری سے کہ زیبیہ اب ایک سرٹیفائڈ قاتلہ تھی جس کے ساتھ بورڈنگ گیٹ پر روم کام شوٹ کر رہی تھی۔ دس از ناٹ ہاؤ یو فلرٹ بائی دا وے۔ زیبیہ کو اپنے کان شرم سے لال ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے منہ بگاڑتے سر کتاب کے اندر ڈال دی۔ وہ والی کتاب نہیں، دوسری۔ بکواس مت کرو۔ عقائد بے اختیار ہنس دیا اور باگور اسے دیکھنے لگا۔ مطلب جان پہچان تو ہے۔ مجھے بات نہیں کرنی اس کے بارے میں، بدتمیز انسان ہے وہ، گدھا، جہاں جاؤ آ جاتا ہے، فضول مرد۔ عقائد کے لب اوہ میں سکڑے۔ سر ہلاتے اسے نیچے دیکھا۔ وہ اور نہیں پوچھنے والا تھا۔ عقائد زمورہ کبھی حدود پار نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت خود سے کیے وعدوں کی تھی۔ تم؟ زیبیہ نے اس کی خاموشی بھانپ کر اوپر دیکھا۔ تم سے کچھ کہا کیا اس نے؟ آئی تھنک اسے صرف تم سے بات کرنے سے سروکار تھا۔ ٹھنڈا جواب۔ اب وہ گود میں رکھے بیک پیک سے لیپ ٹاپ اور ہیڈ فون نکال رہا تھا۔ زیبیہ نے ابرو اچکائے۔ کیا مطلب؟ لیپ ٹاپ پر آن کا بٹن دباتے سرمئی آنکھیں اس کی جانب موڑی۔ مجھے نہیں پتا تم اس کو کیسے جانتی ہو اور وہ کیا لگتا ہے تمہارا، بٹ جو اس نے ایئرپورٹ پر کیا وہ تھوڑا آف تھا۔ انٹرنیشنل ایئر لائنس میں ایسی چیکنگ نہیں کی جاتی۔ اور تم صاحبہ بھی بندوق تانے گھوم رہی تھی، ڈم اینڈ ڈمبر۔ کالے ابائی والی کو یہ بات بری لگی تھی۔ میں ڈم ہوں یا ڈمبر؟ ڈم بیسٹ۔ اور کانوں پر ہیڈ فون چڑھا لیے۔ زیبیہ نے اپنے آپ کو قتل و غار، تگڑی کے اخلاقی اور دینی نقصانات گنوائے۔ مال میں محتاجی، ابدی بدبختی، سماجی تفریق، بس اب اسے ڈپریشن ہو جانا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس نے اپنے نیچے بحیرہ جنوبی چین کو پایا، بے آواز سا، اپنی لہریں جھلاتا۔ اس کا نام رابع ہے۔ اسے اپنی آواز دور کسی غار سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ الفاظ ادا کرتے ساتھ ہی اس کے سینے میں ایسی چبھن ہوئی تھی جیسے کہ کسی تازہ زخم کو کریدا ہو۔ عقائد نے گردن موڑی۔ وہ میرا پڑوسی تھا۔ میں اسے 10 سال کی عمر سے جانتی ہوں، وہ جب 17 کا تھا، لیکن میں اسے اپنا دوست نہیں کہوں گی کیونکہ ہم دوست نہیں تھے۔ سر جھکاتے زیبیہ کو اپنے ہنجرے میں پتھر گرتے محسوس ہوئے۔ آنسو باہر آنے کی بجائے الٹے گر کر اس کا حلق جلا رہے تھے۔ رابع؟ اپنی چوتھی انگلی کو دیکھا جہاں برسوں سے پہنی غزار کے نام کی انگوٹھی اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ اچانک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ سفید دھاگا، شام کا وقت، بھورے بازو کرتے میں کھڑا ایک مسکراتا چہرہ اور اس کی بھوری آنکھوں میں چمکتے وعدوں کے رنگ۔ سفید دھاگا ٹوٹ گیا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی۔ ایک لمحہ رک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ بھی کرتا تھا۔ ہماری منگنی ہوئی تھی 5 سال پہلے جب میں 21 کی تھی۔ میرے ساتھ اس وقت صرف ابا تھے۔ وہ بھی عجیب، وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھے، رابع سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت قابل تھا، کامل تھا، ایک پائلٹ تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ میں تو صحیح سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، میرا اور اس کا جوڑ نہیں تھا۔ عقائد اسے سنتا گیا۔ اس نے ہیڈ فون اتار دیے تھے۔ وہ بس بہت مشکل انسان تھے۔ وہ یہ شادی نہیں چاہتے تھے، لیکن رابع مجھے ہر بار یقین دلاتا تھا کہ اسے کسی اور کی پسند ناپسند سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے صرف ہم دونوں کے احساسات اہم تھے۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ رابع نے مجھے اندھیروں کے پار دکھایا تھا۔ اس نے ہلکی پیلی روشنی میں عقائد سے نظریں ملائیں۔ پانی کی تہہ اس کی بھوری آنکھیں چمکا رہی تھیں۔ ہر کوئی یہ نہیں کرتا۔ عقائد زمورہ کو اپنے منہ میں بہت سا تھوک بنتا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھکایا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہر کوئی نہیں کرتا، نرم آواز میں دہرایا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک سوال جنم لے رہا تھا، وہ سوال جسے عقائد نے آج تک خیال سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس کی زندگی پلٹ دینے والے الفاظ اب اس کے لب تک ابل چکے تھے، اور دل ایسا تھا کہ ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے۔ نہیں، انگلیوں کو مٹھی میں جکڑتے اس نے سر موڑ لیا۔ نہیں، اس نے فیصلہ لے لیا تھا۔ اب دل گدر کرے یا خون کے آنسو ٹپکائے، عقائد زمورہ فیصلہ لے چکا تھا۔ ساتھ بیٹھی مسافر روشنی میں واضح اس کے آدھے چہرے کو دیکھتی گئی۔ جب وہ میرے ساتھ تھا اس نے میری زندگی آسان بنائی تھی، مجھے امید دلائی تھی۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ صرف رابع آدم کے نام کر دیتی۔ عقائد کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس کی نسوں میں خون اس رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، اور وہ اور نہیں سن سکتا تھا۔ وہ بے چین سا آگے پیچھے ہوا۔ تمہیں پتہ ہے رابع میرے لیے کیا ہے؟ وہ نرم آواز میں بولی۔ سرمئی آنکھوں نے التجا کی۔ بس کرو زیبیہ۔ رابع؟ وہ اسے دیکھتے رکی۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے صفاق ہوا کا کوئی پوشیدہ جھونکا ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے اڑا ہو۔ سرمئی آنکھوں والا مرد چونک اٹھا۔ گلابی ہونٹ تحیر اور پھر تعجب میں کھل بند ہوئے۔ کیا؟ زیبیہ مسکراتی ہوئی شیشے کو دیکھنے لگی۔ سب ویسا ہی تھا، یا شاید اب نہیں۔ رابع اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا۔ اب وہ میرے پاس تھا جب بھی وہ ایک اجنبی تھا،
جب اس نے مجھے سہارا دیا تھا، جب بھی وہ آزاد تھا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ بندھا ہی نہیں تھا، اس نے بندھنے ہی نہیں دیا۔ وہ تمہارا منگیتر نہیں تھا؟ زیبیا نے اسے دیکھا۔ منگیتر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی چوتھی انگلی پر چمکتی ایک چیز آپ کو کس حد تک ایک دوسرے انسان سے باندھ کر رکھ سکتی ہے؟ کتنا حق ہو سکتا ہے اس شخص کا آپ پر؟ اگر نیت صاف ہو تو کسی انگوٹھی یا تحفے تحائف کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عورت کو صرف ایک نام چاہیے ہوتا ہے، ایک رشتہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس مرد سے حفاظت چاہیے ہوتی ہے جس کے گھر میں وہ ہے۔ اور جو مرد اس وقت اسے یہ 3 چیزیں نہیں دے سکتا، جس وقت اسے ان کی ضرورت ہو، تو وہ مرد کچھ نہیں ہے۔ کیا رابع نے تمہیں یہ تینوں چیزیں نہیں دیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ بہت گہرا۔ زیبیا نے نظریں اس سے ملائیں۔ ایک بھی نہیں۔ اس کے گلے میں کچھ آ گرا تھا، کثیف اور پتھریلا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہوئی۔ پھر وہ اداسی سے مسکرائی اور اپنے ناخنوں کے کیوٹیکل کو کھرچنے لگی۔ لیکن میں کون سی نیک پارسا تھی؟ آواز میں ایک ہستی کی چبھن تھی۔ میں نے بھی غلط کیا تھا، ایک نامحرم سے امید رکھی، اس کے وعدوں کو حقیقت مانا اور اپنا مستقبل اس کے سپرد کر دیا۔ مرد تو بنے ہی رسوا کرنے کو ہیں۔ وہ آخر میں کرواہٹ سے بولی۔ تم کم عمر تھی زیبیا، نہ سمجھتی، خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ ہو سکتا ہے رابع کی بھی مجبوری ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ جکڑا ہوا ہو کہ نکل نہ پایا ہو سکتا ہے اس نے تمہیں خواب چاہا ہو زیبیا، اور تمہارا غم اسے روند کیا ہو۔ عقائل نے اس کی جھکی پلکیں دیکھتے کہا۔ بھوری آنکھوں نے رخ پھیر کر اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ میں نے اس مرد کو چاہا تھا عقائل، مگر اس کی چاہت نے مجھے میرے آئندہ سالوں میں ذلیل کر دیا۔ موٹے آنسو اس کی آنکھوں کی نچلی پٹی پر آمد ہوئے۔ یہ انعام تھا جو میں نے کمایا اس کمٹمنٹ میں بند کر، کیونکہ منہ سے کیے وعدے تب تک ہی نبھائے جاتے ہیں جب تک سامنے والے کو یاد نہ دلاؤ۔ تمہیں رابع اپنا گناہ گار لگتا ہے؟ اس نے اپنی ہتھیلیاں دیکھتے پوچھا۔ اس کی ٹون میں جھجک تھی۔ وہ میرا قاتل ہے عقائر۔ اس نے ویران سی سرگوشی کی۔ اس نے مجھ سے محبت کا سکھ چھین لیا۔ مجھے کوئی ایک موقع دے، میں اس سے زندگی کا سکھ چھین لوں۔ عقائر کی ریڑھ کی ہڈی سن ہوئی، لب خشک۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، رابع آدم دنیا کا بد نصیب ترین مرد تھا۔ پھر ایک ناخنوں کو دیکھتے تھوک نکلا۔ قدم تو اس کے بھی سبز تھے۔ ساتھ بیٹھی زیبیا کسی خواب کی کسی کیفیت میں راہداریوں کے درمیان بنی بتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، عقائل کے سامنے اپنی زندگی کے مسائل کا اعتراف کر کے اسے بہتر محسوس ہو رہا تھا یا برا۔ دماغ نے فی الحال دل سے رابطہ توڑ رکھا تھا۔ اس کی خالی خالی بوڑھی نگاہیں آگے کی قطار میں بیٹھے ایک جوڑے کو تکنے لگیں۔ چند ماہ کا ننھا بچہ باپ کی گود میں تھا اور ان کے سامنے بنی اسکرین پر فروزن مووی چل رہی تھی۔ انا کو ہاتھ سے سچی محبت ہو چکی تھی اور وہ اس کے ساتھ اندھیری رات میں کھڑی تھی۔ اس کے بے رنگ سرد زندگی میں آیا پہلا مرد جس نے اسے اپنے کچھ ہونے کا احساس دلایا تھا، اور وقت کے قفس میں قید انا کی حقیقی مقاصد سے مکمل طور پر غافل اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ یہ مرد اس کی زندگی سے محبت کا سکھ چھیننے والا تھا۔ انا زیبیا بننے والی تھی اور وقت کے آگے سب بے بس تھے۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا، محبت میں آنکھیں نہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب ننھے بچے کی ماں سونے لگی تو اس کے شوہر نے اپنا کندھا تچا کر کے اسے آرام بخشنا چاہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، محبت کی نظر۔ کیا غزار کبھی اسے ایسے دیکھتا تھا؟ دل میں بنتی خلش ناگہاں تھی۔ زیبیا نے دماغ کو ماضی کے طواف سے باز رکھنا چاہا، مگر کچھ چپ چکا تھا۔ بن بلائے وہ برستا دن اس کی سوچوں میں کہیں اٹک سا گیا۔ فلائٹ MH370 سے 4 ماہ قبل 10 دسمبر 2013۔ شہر کوالالمپور میں آج بارش کی پیشن گوئی تھی۔ شام ڈھلنے کے دہانے پر تھی اور عرش میں پھیلا بادلوں کا ہجوم چاروں اطراف چھائے گھپ اندھیرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بانگسار کے 2 منزلہ بنگلے میں بھی روشنی دور دست تھی۔ لاؤنج کی وسیع کھڑکیوں کے کلابے کھلے تھے اور سرد نم ہوا کے جھونکے اندر سرسرا رہے تھے۔ لاؤنج میں لگے 52 انچ کے ٹی وی پر نیوز رپورٹر کی آواز بلند تھی۔ کریم رنگ کا قالین اور چھت سے لٹکتا 3 پر والا پنکھا تیز بن آواز ہوا پھینک رہا تھا۔ کیمل کلر کے باجو کرتے میں ملبوس زیبیا ساکٹ کے ساتھ جھکی ویکیوم کلینر پلگ ان کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گرے رنگ کی شلوار اور ہم رنگ سکارف گلے میں ڈالا تھا۔ گھنگریالی سیاہ لٹیں گلابی رنگ کے کیچر میں اڑسی ہوئی تھیں۔ کچن اور بیڈ روم کی صفائی کر کے اب اس نے ویکیوم کرنا تھا اور پھر اس کا کام ختم تھا۔ آج غزار اور اس کی شادی کی 4تھی سالگرہ تھی اور اس کے شوہر نے اسے اینیورسری ڈنر پر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا۔ غزار نے صبح آفس جانے سے قبل مسکرا کر اسے ریسٹورنٹ پک کرنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اسے اس کی من پسند جگہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ زیبیا تو یہ سن کر ہی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے بھی اس کی آنکھیں ٹیبلٹ پر تھیں، جہاں مختلف ریسٹورنٹ کی فوڈ ریٹنگ واضح تھیں۔ غزار نے اسے ریسٹورنٹ کا انتخاب عطا کیا تھا، وہ تو اس کی پسندیدگی کے حساب سے ریسٹورنٹ چنے گی۔
گو کہ وہ خود سی فوڈ کی شوقین نہیں، مگر پورا دن بیسٹ سوشی پلیسز سرچ کر کے چلتا پھرتا مینیو کارڈ بن گئی تھی۔ شام بخیر، میں اس وقت کوالالمپور کے علاقے تمام تن ڈاکٹر اسماعیل سے لائیو رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ ٹی وی پر چلتے پیغام نے اچانک اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ ویکیوم کلینر کے تار سے گانٹھے میں ٹاٹتی اس کی انگلیاں 2 پل کے لیے تھم گئیں اور اس نے چہرہ اٹھا کر اسکرین دیکھی۔ رپورٹر کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ نومبر سے ہوتی مسلسل بارشوں کی وجہ سے مقامی سطح پر آنے والے سیلاب کے باعث رہائشی کئی دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ گلیوں نے ندیوں کی صورت اختیار کر لی ہے اور گھر گھر پانی میں ڈوبا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی پناہ گاہوں سے محروم ہیں۔ زیبیا نے صوفے سے ریموٹ اٹھاتے آواز تیز کی۔ ٹی وی پر کیمرہ مین پانی سے بھری سڑکوں کا حال دکھا رہا تھا اور پیچھے رپورٹر کی آواز مسلسل۔ اس کا دل دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ گلی کی تصویر میں بھوری آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، کوئی نشانی، کوئی یاد۔ وہ گلیاں اسے کیسے بھول سکتی تھیں؟ رپورٹر کی پیٹھ پر رہائشی سڑکوں کے درمیان سے گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی چھتریاں کھلی تھیں اور پجامے ٹخنوں سے اوپر لپٹے تھے۔ اس کے اپنے لوگ گلابی ہونٹ بے معنی سی مسکان میں گل گئے۔ 4 سال بیت گئے تھے اور اب وہ گلیاں اس سے کوساں دور تھیں۔ وہ واپس جانے کے سارے رستے بھول چکی تھی، واپس جانے کا سارا حق لٹا چکی تھی۔ اس کے باپ یمین الطاس کڈنی ڈیمیج کی وجہ سے 2 سال قبل وفات پا چکے تھے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے گردوں تک جاتی خون کی نالیوں کو صدمہ پہنچا تھا اور ضعیف عمر کی وجہ سے صحت یابی کی طرف آتا سفر ان کے لیے کٹھن کام بن گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ غزار نے ان کے سارے بلز کلیئر کیے تھے اور پھر اس کی تمام تن والی پراپرٹی بھی سلامتی سے اس کے نام ٹرانسفر کروا دی تھی۔ زیبیا نے کاغذات پر دستخط کرتے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا دل اچاٹ تھا۔ وہ اس گھر سے بے حس اور مبہوت تھی۔ اسی لیے اس نے غزار سے کہا، بلکہ درخواست کی تھی کہ وہ خود ہی کوئی گاہک دیکھ کر اسے ٹھکانے لگا دے۔ غزار نے کافی سوچ بچار کے بعد خود ہی وہ گھر خرید لیا تھا اور زیبیا کے نام کی FD کھلوا کر رقم وہاں جمع کروا دی۔ کیا وہ اس کے کہنے پر اسے وہاں لے کر جائے گا؟ ایک خیال اس کے دماغ کے کنارے چھو گزرا۔ بن بلایا، بے مقصد اسے جھلاہٹ ہوئی اپنی خواہش پر۔ وہ کیوں جانا چاہتی تھی اس اجاڑ بستی میں؟ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے ٹی وی بند کیا۔ سیاہی پوری اسکرین پر پھیل گئی۔ اب کہ اس کے ابرو تنے تھے اور چہرے پر واضح ناگواری۔ یکایک مین ڈور پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ اس نے ویکیوم کلینر چھوڑا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ 7 بج چکے تھے۔ عموماً یہ عقائر کے واپس آنے کی گھڑی ہوا کرتی تھی۔ لچھے دار اسکارف سر پر ٹھہراتے وہ دروازے تک پہنچی اور کی ہول سے جھانک کر گیٹ کھولا۔ سلام۔ سامنے کھڑے عقائر نے تھکی ہوئی مسکراہٹ پیش کی، کندھے پر بیگ سنبھالا، سفید بٹن شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے۔ پتہ نہیں کیوں وہ روزمرہ کے مقابلے کئی گنا زیادہ با ترتیب اور حاکمانہ ظاہر ہو رہا تھا۔ کلائی کے گرد سیاہ گھڑی تھی اور گھنے بال انگلیوں سے پسے پیشانی دھکیلے گئے تھے۔ مین گیٹ کے اوپر لگے بلب کی روشنی اس پر قطرہ قطرہ نمایاں تھی۔ وعلیکم۔ زیبیا بھی مسکرائی، ساتھ ہی اس کی نگاہیں عقائر کے پیچھے بنتے منظر کو دیکھنے لگیں۔ گھر کی دہلیز کی چند سیڑھیاں چھوڑ کر بارش کی ننھی میٹھی بوندیں آسمان سے ٹپکنا شروع ہو چکی تھیں۔ روڈ پر کھڑے درخت خنک ہوا میں جھوم رہے تھے۔ اٹس ریننگ، عقائر نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے اقرار کیا۔ لہجے میں ایک غیر شناخت شدہ سی مٹھاس تھی۔ پھر اس نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ میرے مہمان آئے ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے دھیمے سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ سیاہ ٹویوٹا کی بتیاں بجھی تھیں اور ونڈ شیلڈ وائپر شیشوں سے پانی صاف کرنے میں مگن تھے۔ اس کے تاثرات حیرت کے رنگ ڈھلے۔ اوہ نہیں بالکل نہیں، میں ڈرائنگ روم نہیں، دوست ہیں، کمرے میں بیٹھ جائیں گے۔ اطلاع کر کے وہ اندر جانے آگے مڑا، لیکن زیبیا اپنے استھان سے 2 قدم بھی نہ ہلی۔ اس نے اچنبھے سے ابرو اوپر کی۔ تمہارے جوتوں میں کیچڑ ہے؟ وہ بازو لپیٹے کسی استانی کی طرح پوچھ رہی تھی۔ عقائر گہری مسکان مسکرا دیا۔ گاڈ فاربڈ کوئی آدمی کیچڑ والے جوتوں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس نے ایڑیوں سے جوتے کھسکائے، پھر زیبیا کو دکھا کر باہر بنے ریک پر جمائے۔ اب اجازت ہے زیبیا میڈم؟ وہ ہنس دی۔ شوق سے آ جائیں عقائر سر۔ وہ سر کے خم کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوئی۔ عقائر اپنے مہمان کو اندر دعوت دے رہا تھا۔ زیبیا کچن سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ 8 بجنے سے پہلے ہی اسے تیار ہونا تھا، کیونکہ غزار نے کہا تھا وہ فوراً ہی ڈنر کے لیے نکل جائیں گے۔ اس نے ہینگر میں لٹکا استری شدہ گہرے گلابی رنگ کا باجو کورنگ اتارا اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے چل دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی تھکی ماندہ صورت کو فیس پاؤڈر سے سدھارنا چاہا۔ پف کو اپنے بھورے گالوں پر تھپتھپاتے اس نے ہلکے گلابی رنگ کا بلش پھیلایا اور پھر سٹینڈ سے اپنی مسکارا سٹک تھامی۔ استعمال سے قبل اس کو 2-3 دفعہ ٹھوکا، پھر برش باہر نکالتے اسے اپنی پلکوں کے اوپر نیچے لگایا۔ سیاہ پلکوں کا خم اب ابھر کر واضح تھا۔ ناک کی لونگ بدلنے کا سوچا، لیکن خیال ترک کر دیا۔ بلا وجہ کی جھنجھٹ
بالوں میں برش پھیٹ کر اس نے ایک اونچی پونی بنائی۔ مرگولے دار لٹیں اس کی گردن کی پشت پر جھولتی گئیں۔ دوپٹہ سر پر ڈال کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وقت 8 کے قریب تھا۔ اب اسے غزار کا انتظار تھا۔ وہ خوش باش سی کچن میں آ کھڑی ہوئی، راستے میں ایک لاشعوری نگاہ اوپر زینے پر ٹھہرائی۔ عقائل کے کمرے میں ہلکی کھٹر پٹر سنی جا سکتی تھی۔ وہ پہلی دفعہ تھا جو اس کا کوئی مہمان گھر آیا تھا، اس لیے زیبیہ کا تعجب قابل فہم تھا۔ خیر وہ خوش ہوئی تھی کہ عقائل نے بھی گھر کو گھر سمجھا تھا، ورنہ تو وہ کل چیزیں مروت میں ہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر زیبیہ کو اکثر ترس آتا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی اس کے پاس بھروسہ کرنے کو لوگ ہوں، دوست ہوں۔ اچانک ہی اس کے من میں خیال آیا کہ اس کے مہمان کے لیے کچھ لوازمات کا انتظام کر دے، تو اس نے آدھی کیتلی بھر کر پانی چولہے پر چڑھایا، برتنوں کے ریک سے 2 مگ برآمد کیے، پھر فریج سے کنڈنس دودھ کا ڈبہ باہر نکالا اور کنارے سے ٹن کھولا۔ ٹیبل سپون کی مدد سے دونوں کپ میں خاصا مقدار ڈال کر وہ سیدھی ہوئی اور پانی کے قریب جھکی۔ ابال دور تھی سو اس نے آنچ تیز کر دی۔ شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس کی تیاریاں طے تاریخ کے لیے تھیں، جسے بیشتر اوقات مالائی بلیک ٹی مانا جاتا ہے، مگر عام بلیک ٹی کی برعکس اسے بنانے کا طریقہ مخصوص تھا۔ دروازے پر بیل بجی تو اس بار اسے معلوم تھا غزار کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ابلتے پانی کو وہیں رکھ کر گیٹ کھولنے آئی تو ایک ناگوار سی شکل بنایا غزار اپنے بریف کیس سے پانی کے چھینٹے صاف کر رہا تھا۔ صبح کی استری شدہ سیاہ ڈریس شرٹ شکن زدہ اور باسی معلوم ہوتی تھی، ساتھ ہی اس کا کوٹ بدمزگی سے بازو پر دھرا تھا۔ زیبیہ سے آنکھیں ملائے بغیر ہی وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا تو جواب بھی نہیں لوٹایا، بس وزنی قدموں سے صحن کی جانب رواں رہا۔ سیاہ لوفر اپنے عقب میں چمکتے ٹائلز پر کیچڑ کی نشانات روند گئے۔ خیریت؟ بارش تیز ہے کیا؟ زیبیہ اس کے ساتھ کھڑی آہستگی سے سوال کرنے لگی۔ اس نے اس کی سنواری ہوئی صورت پر ایک نگاہ تک نہیں روشن کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا موڈ اترا ہوا ہے اور وجہ ذرے سے آفتاب تک کچھ نہیں ہو سکتی۔ پوچھو ہی مت۔ کچن کا نل کھولتے اس نے بہت سارا پانی اپنے ہاتھوں میں جمع کیا، پھر زوردار چھینٹا چہرے پر پھینکا۔ زیبیہ نے نچلا لب دانت میں کترا۔ گاڑی پھنسی تو نہیں کہیں؟ میں نیوز میں دیکھ رہی تھی۔ کھانا کیا بنایا ہے؟ وہ بس سینے اوپر کی طرف موڑ رہا تھا، گندمی رنگے بازو صاف ظاہر تھے۔ جی؟ وہ گڑبڑا کر رکی اور چولہے پر پکتے سادے پانی کو دیکھا۔ اب وہ دونوں کپ میں جھک کر باری باری اشیاء دیکھ رہا تھا۔ اوہ چائے بنا رہی ہو، گڈ۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، ساتھ کچھ میٹھا بھی بنا دینا۔ یہ ہماری نہیں ہے، مجھے لگا آپ… خیر کوئی بات نہیں، میں ایک اور رکھ دیتی ہوں۔ اس نے خود کو ٹوکا اور جلدی جلدی ریک سے اٹھا کر تیسرے کپ میں دودھ ڈالنے لگا۔ غزار ادھر ہی کھڑا تھا۔ میں نہا کر آتا ہوں پھر کھانا کھاؤں گا، فون کوٹ کی جیب میں ہے، چارج پہ لگا دو۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ وہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ اس کی مخالف بیانات زیبیہ کو بھنبھوڑ رہے تھے۔ ہم باہر کھانا کھانے والے تھے۔ غزار نے چہرہ اس کی جانب موڑا تو اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ پھر بھی کہتی گئی، مطلب ایسا نہیں کیا… وہ اتنا ہی کہہ سکی، پھر تھوڑی جھکا کر جلدی جلدی ابلتے پانی کی آنچ آہستہ کی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس خراب موسم میں تمہیں بٹھا کر کدھر اڑاتا پھروں گا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ زیبیہ نے دل میں اٹھتی چبھن دبائی۔ مجھے بس لگا… اور یہ 3 کپ کس کی خاطر میں ہے؟ وہ قریب بڑھا۔ زیبیہ کو اپنے رخسار ندامت سے کھولتے محسوس ہوئے۔ اس کے پاس واقعی الفاظ کم تھے۔ غزار کان دھرے اس کے سامنے جھکا تھا۔ وہ اوپر عقائل کے مہمان… اوہ تو وہ میری بیوی سے خدمتیں کروا رہا ہے، رئیس زادہ۔ اس نے گھوڑی خاموش سیڑھیوں پر ڈالی۔ زیبیہ کی آنکھوں کے ڈیلے پھیلے اور اس نے تردید میں سر ہلایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے… تو یہ تم ہو جسے خدمت خلق کا بھوت چڑھا ہے؟ وہ کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے پوچھنے لگا۔ زیبیہ اس کی آنکھوں سے فرار چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو کسی اونچی پہاڑی سے پھینک دینے جیسی بجلی اس کے تن بدن سے لپٹ گئی۔ یہ خدمت خلق ہے یا خدمت مالک ہے؟ مکان مالک۔ آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ زیبیہ نے کرب سے آنکھیں موندیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے لگا کچھ پینے کا دے دوں تو… اس نے زیبیہ کی مٹھی بھر بال پچھلی طرف سے جکڑے، پھر دبے دبے غصے میں گھررایا۔ تمہیں پتہ ہے بے وقوف لڑکی کہ میرے گھر کا سودا اس امبانی کی اولاد کو پالنے کے لیے نہیں ڈلتا۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر اپنی سسکی روکی۔ ہاتھ اس کی آہنی کلاب کو توڑنے کے لیے سستی سے اس کی انگلیاں مسل رہے تھے۔ تو تمہیں مدر ٹریسا بننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تنخواہ پتہ ہے تمہیں اس کی؟ پر گھنٹہ بھی وہ 1500 رنگت کماتا ہے۔ اسے میرے اور تمہارے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے بال آزاد کیے، پھر ایک بیزار نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بمشکل آنسو روک رہی تھی۔ اگر ابھی رو دی تو مسکارا بھی بری طرح بہنا تھا۔ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو تم؟ وہ اس کا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ غزار… اس کی آواز درد سے کپکپائی۔ آپ کو نہیں پسند تو میں مٹا دوں گی۔ ہوئی کس لیے ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جیسے چند لمحات قبل وہ نہیں کوئی بہروپا اس کا دم گھوٹ رہا ہو۔ ہماری شادی کی سالگرہ تھی آج۔ وہ آنکھ کا کنارہ صاف کرتے مڑی۔ اب وہ گرم پانی کپ میں پری پتی کے اوپر بوند بوند ٹپکا رہی تھی۔
جو رنگ بدل کر گاڑھا بھورا ہو چکا تھا۔ پتی کے دانوں کی تیز مہک ان کے درمیان تیر گئی۔ غزار کی گہری سیاہ آنکھیں اسے دیکھتی رہیں۔ تو تمہیں خوشی ہے ہماری شادی کی؟ زیبیا ٹھٹک کر رکی۔ بھوری آنکھیں سرخی میں ڈوب رہی تھیں اور نچلی پلکیں نم تھیں۔ کیٹلی چولہے پر واپس رکھتے اسے امید کی کرن کسی کنارے سے پھوٹتی دکھائی دی۔ رہنے دیں، اسے بات ختم کرنی چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے غزار نے اس کی کوہنی نرمی سے تھام کر اسے اپنی جانب موڑا۔ وہ پلکیں مچکاتے اسے تکتی گئی، جو اسے کاؤنٹر کے قریب لے کر کھڑا تھا۔ گہری آنکھوں میں ایک بے نام سا اشتیاق تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہماری شادی کامیاب ہے؟ اس نے مستحکم سی سرگوشی میں سوال کیا۔ انگلیاں اس کی کوہنی سے ہوتی آستین کے کنارے تک جا پہنچی۔ مجھے اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ نظریں بے اختیار نیچے کیں۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دونوں خوش ہیں تو یہی معنی رکھتا ہے۔ اس کی انگلیوں نے مزید ڈھلوان پر سفر کیا اور پورے زیبیا کی ہتھیلی سے جا ٹکرائیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دستے قید میں لیتے اس نے زیبیا کو تنکا برابر نزدیک کیا۔ تم خوش ہو میرے ساتھ؟ اس نے سانس روکے سوال کیا۔ گھمبیر آواز بے ثباتی کے جذبے سے مالا مال تھی۔ بھوری آنکھیں بلا کسد عریض ہوئیں۔ اس کی جانچتی نظر میں امنگ اور اشتباہ مساوی مقدار میں تھا۔ آپ اچھے ہیں غزار، واپس جاؤ، میرا سوال کچھ اور تھا۔ زیبیا نے لپ گلوس والے ہونٹ دبائے، پھر ایک خوش امید نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں خوش ہوں، مجھے آپ سے اچھا کوئی کبھی نہیں ملنا تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو بیا؟ یکا یک جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ نظریں اٹھائے اپنے سامنے کھڑے وجود کو تکنے لگی۔ زبان ایسی تھی کہ ایک لفظ بھی باہر نکالنا محال تھا۔ بیکاز آئی لو یو اے لاٹ۔ غزار نے شکست زدہ اعلان کے ساتھ اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی۔ کاش تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرو۔ میں کرتی ہوں، میں بھی۔ رخسار سرخ ابھرے تو اس نے بے کلی سے پہلو بدلا۔ غزار نے اسے فاصلہ برتنے کی اجازت دیتے گرفت آہستہ کی۔ اب وہ کانپتی انگلیوں سے پتی اور دودھ کی امتزاج کو خاصا اونچائی سے ایک کپ سے دوسرے میں انڈیل رہی تھی۔ کئی بار یہ طے تاریخ میں جھاگ بنانے کا طریقہ تھا۔ کیا میں تمہاری پہلی محبت ہوں زیبیا؟ وہ اس کی شانوں کے اوپر جھکا۔ آئندہ آنے والے لمحات میں ایک برتن سے دوسرے میں بہتے دودھ کی چھپ چھپ تھم چکی تھی۔ زیبیا نے با اضطراب آنکھیں اس کی طرف موڑی۔ غزار کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اوہ رائٹ، آف کورس، کیسے بھول سکتا ہوں، میری بیوی کا سیاہ ماضی محلے کے کسی سڑک چھاپ پائلٹ کے ساتھ۔ اب کے لہجہ نیم کی کڑواہٹ سے سرپوش تھا۔ زیبیا نے تھوڑی مزید نیچے تک جھکا لی۔ ہاتھ تیزی سے دودھ اور پتی الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ ویسے مجھے تم پر یقین نہیں آتا زیبیا، دیکھنے میں اتنی سیدھی سادھی ہو اور پورا مرد باورا بنا رکھا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہے جا رہا تھا۔ اپنے باپ کا ہی خیال کر لیتی۔ بیتے ہوئے جرم اور گناہ کا احساس اسے ایک بار پھر ڈس رہا تھا۔ وہ ایک ایسا شجرہ قلعہ تھا جو ہر بار فتح و فیروزی سے اس کے دل کو اپنے قابو میں جکڑ لیتا۔ اس نے کتنی ہی توبہ کر لی تھی لیکن بشر نہیں بھولتا تھا۔ آپ آئسٹرے دیں گے مجھے؟ اس نے لرزتی آواز میں گزارش کی۔ غزار سر ہلاتا فریج سے ٹرے نکالنے لگا جس میں برف کے ٹکڑے گولائی میں جمے رکھے تھے۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے وہ برابر میں ہی ٹک گئی۔ تمہیں یاد آتا ہوگا وہ بازو لپیٹے پوچھ رہا تھا۔ مر جائے وہ میری بلا سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ چپ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ٹرے سے ٹھوک ٹھوک کر وہ آئس کیوبس نکالنے لگی۔ استحضاء سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی، پھر اس کی ٹون سنجیدہ ہوئی۔ اگر 4 سال پہلے وہ ہوتا تو 4 سال بعد میں نہ ہوتا۔ تمہارے لیے تو اول وہی تھا زیبیا۔ زیبیا نے آئس کیوبس پلین میں ڈالتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہاں موجود تاثر اسے اندر تک دہلا گیا۔ غزار کی آنکھیں اس پر جمی تھی اور جبڑا تنگ تھا۔ تم نے بہت دکھ دیا مجھے، وہ خاموش آواز میں بولا۔ تم نے مجھے ہمیشہ اس کی ریپلیسمنٹ سمجھا ہے۔ زیبیا نے دل کو ٹھوکر لگی۔ نہیں غزار، وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ اچانک اس کی ہتھیلی چھونے بڑھی تو اس نے ہاتھ دور کر لیا۔ میرے شوہر آپ ہیں۔ ننھی موتی کی صورت آنسو اس کے گال سے بہنے لگے۔ وہ غلطی تھی، نہ سمجھی تھی، وہ کسی لائق نہیں ہے میرے۔ میں نے ہمیشہ اپنا سب کچھ آپ کو مانا۔ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی تو ایسی نہ ہوتی زیبیا، وہ مشکل اپنے تیش کو لگام دیتے بولا۔ تم آج تک غم میں ڈوبی ہو۔ نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ جب مجھے یاد آتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی اور مرد تمہیں اتنا پاس سے دیکھ چکا ہے۔ تم نے اپنے اور میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اس کے آنسو زار زار ٹوٹے گئے۔ میں نے معافی مانگی تو ہے آپ سے، اللہ سے۔ کس چیز کی معافی مانگو گی؟ تم جیسی عورت پر آدمی دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اداکارہ ہو تم 1 نمبر کی، ابھی بھی پلو میں کوئی عاشق چھپا رہی ہوگی، کسے پتہ ہے؟ وہ بے یقینی سے باز گشت ہوئی۔ تنہا آنسو اس کے گال پر دراریں ڈالتا اس کی تھوڑی سے زیر ہوا۔ آپ؟ اس کے لب ہلے مگر کوئی آواز باہر نہیں آئی۔ جاؤ یار، وہ اسے کوہنی سے پکڑ کر پرے دھکیل گیا۔ آپ کیسے یقین کریں گے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس بار اس کی آواز مقابلتاً اونچی تھی۔ کرب اور آزردگی سے اس کے لب و لہجے میں اچھی طرح مدفن تھے۔ مسکارا اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نکھار گیا تھا۔ وہ جو کچن کی چوکھٹ تقریباً پھلانگ چکا تھا جاتے جاتے تھم گیا۔
مڑ کر زیبیا کو گھورا جو حواس باختہ سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور دھیمے سے چل کر اس تک آیا۔ اگلا ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کے منہ پر اگلا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی تو تمہیں کبھی یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا۔ تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ You try so hard. It's ugly. بیڈ روم کے پیچھے گم ہوتے غزار نے دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ وہ بے حرکت ادھر ہی کھڑی رہی۔ بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ اب بھی رینگ رہی تھی۔ خود کو مجبور کرتے وہ گھومی اور برف بلینڈ کی، پھر چائے 2 کپ میں نکالی اور اس کے اوپر آئس کا چھڑکاؤ کیا۔ نمکین آنسو روکتے اس نے ٹوتھ پک کی مدد سے 2 کپ میں چائے کے گاڑھے مادے کے اوپر انفینٹی کا نشان کھینچا۔ یہ ہمیشہ سے اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل لرز رہے تھے، آنسو بوند بوند تھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے انہیں ٹرے میں منتقل کیا اور ٹھنڈے ہاتھوں سے فون کی اسکرین کھول کر عقائر کو نیچے آنے کا پیغام SMS کیا۔ وہ سیڑھیاں ہی اتر رہا تھا کہ زیبیا باتھ روم میں خود کو لاک کر چکی تھی۔ اتنی قابل ترس حالت میں اسے اپنا دیکھے جانا گوارا نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے عقائر کو اسے ڈھونڈتے دیکھا، پھر وہ نرمی سے مسکرا کر ٹرے اپنے ساتھ لے گیا۔ زیبیا غسل خانے کے ٹھنڈے فرش پر اگلے 1.5 گھنٹے روتی رہی۔ جگہ کاکپٹ 1:28 AM۔ I know your secret. میں تمہارا راز جانتا ہوں۔ ایک گہری دلچسپ مسکراہٹ کے ساتھ اسامہ نے نظریں موڑتے اپنے مقابل بیٹھے پائلٹ کو دیکھا۔ سیٹ بتیوں میں روشن اس کا پروقار چہرہ کچھ سوچ رہا تھا، اور اس کے وچار اتنے فرحت انگیز تھے کہ ہونٹوں پر مسکان چسپاں ہو کر رہ گئی تھی۔ رابعہ کی رگوں میں بجلی رواں ہوئی، خون اس تیزی سے سر چڑھا کہ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ ہیزل آنکھیں خاموش ٹرانسپورٹر تک پہنچیں۔ اسے پتہ تھا کہ اسامہ کوئی بھی یہ تبدیلی ذرا دیر کے بعد بھانپ لے گا، اسی لیے اس کا منصوبہ حرکت آور تھا۔ لیکن اتنے کم وقت میں اسامہ کا یہ جاننا رابعہ کے لیے خطرہ تھا، خطرے سے بڑھ کر یہ اس کے لیے اجاڑ تھا۔ کھلتی دشواری کے ساتھ خود کو مرکب رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے کیپٹن نے اپنے کو پائلٹ کو نظر بھر کے دیکھا۔ کون سا راز؟ آواز پرسکون مگر سنجیدہ تھی۔ رابعہ آدم کے تو الفاظ ہی دستی بم تھے، اور نگاہیں شعلہ شعلہ۔ اسامہ مسکرا دیا۔ اس کی سفید سیاہ بالوں نے روشنی کے کھیل میں چمک پکڑی۔ اب وہ فلائٹ پلان اٹھائے اسے ایک اور بار پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی خاموشی سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ رابعہ اسے گھورتا رہا، دل ادھم پدھل تھا۔ فرسٹ آفیسر، اسے زور دیا، جبراً سختی سے بند کیا۔ کون سا راز؟ شاید اس کی بے بسی صدا کی مضحک معلوم ہوئی تھی اسامہ کو، کیونکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ سر یہاں سے وہاں ہلاتے وہ اسے دیکھنے لگا، پھر ایک اور کہکا لگایا۔ کیا حال بنا لیا اپنا؟ اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میں تمہاری وائف ٹو بی کو جان گیا ہوں؟ رابعہ کے اندرون میں بجتا ٹک ٹک بم دھیما پڑا، لیکن چہرے پر سوال ظاہر ہوا۔ مسکراتے چہرے کو دیکھتے اس نے ایک ابرو اونچی کی۔ میری وائف؟ اسامہ نظریں موڑتے مسکراتا رہا۔ ٹو بی اتنی جلدی ہے وائف بنانے کی؟ شکر خدا کا اب اس کا دل بند نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی کی باتیں اس کا دماغ ضرور چاٹ رہی تھیں۔ اس نے جھنجھلاہٹ سمیت چہرہ موڑا اور ریڈار پیڈل پر پیر دباتے خود کو صبر رکھنے پر مجبور کیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کے دماغ میں اس وقت 100 گھنٹیاں، 1000 نقشے اور لاکھ سوالات گونج رہے تھے، جن کے جواب بھی اس نے خود بنانے یا بگاڑنے تھے۔ اس درہم برہم کے درمیان اسامہ کی بے تکی پہیلیاں اس کا خون چوس رہی تھیں۔ کاش فرسٹ آفیسر کا بھی کوئی ٹرانسپورٹر ہوتا جو وہ ایک کلک کے ساتھ بند کر دیتا۔ بلیک ابایا، براؤن آئیز، اباؤٹ 5'4" آئی تھنک۔ بس اس کا دل ایک بار پھر پتھر ہو گیا، لیکن کانوں کی لو ایسے دہک رہی تھی جیسے گرم سیسا انڈیلا ہو۔ رابعہ نے اسے دیکھا، الفاظ تمام تھے۔ اسامہ مسکرا دیا۔ صحیح پہچانا ہوں نا؟ گڈ چوائس پیاری ہے۔ کیسے؟ اس کی انگلیاں کنٹرول یوگ کے گرد طواف کرنے لگیں۔ یہ جاننا ضروری نہیں تھا کہ کیسے اور کیوں۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسامہ اس کے اصل منصوبے سے کامل طور پر غافل تھا، لیکن اس بھوری آنکھوں والے کے معاملات میں رابعہ دماغ سے کم اور دل سے زیادہ فیصلے لیتا تھا۔ بورڈنگ گیٹ پر جو ترکش ڈرامہ شوٹ کیا تھا تم نے، اس کے چرچے بریفنگ روم پہنچ گئے تھے۔ سب حیران تھے کہ کیپٹن رابعہ کو کسی مسافر سے مسئلہ تھا۔ اینڈ واٹ بیٹر رومانس دین 2 people in love fighting۔ ابھی پیچھے کیبن میں اسے بغور دیکھا، وہی تھی وہ۔ اسے ہی سوچ سوچ کر دانت نکال رہے تھے نا تم چال باز آدمی۔ اس نے ایک سانس بھرتے ابرو سکیڑے۔ تم سب ریٹائرڈ ہو، رومانس ناولس کم پڑھو تو یہ حال نہ ہو تمہارا۔ فرسٹ آفیسر نے ناراضی سے آنکھیں گھمائیں۔ کیا کروں، تمہاری طرح ڈائٹ سمودی بنانے کے ٹوٹکے دیکھوں رسالوں میں؟ کیپٹن نے ہار مان لی۔ فضول بکواس میں اسامہ کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ اسامہ تھوڑا سا مسکرایا، اس بار اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، لیکن ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ پلین اڑانے میں تم میرے باپ ہو، لیکن دل کے معاملات میں ذرا کچے ہو۔ رابعہ نے نظریں باہر کی طرف پھیر لیں۔ MH370 اب ویتنام کی فضا میں داخل ہو چکا تھا۔
لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی، دنیا والوں کے لیے پچھلے چند منٹ قبل ہی وہ ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ تم نے آج اس سے جیسی بھی بات کی، جس بھی وجہ سے کی، آئندہ کوشش کرنا ایسا نہ ہو۔ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے رابع، وہ تمہارے سامنے شاید یہ بات کبھی نہ مانے، خود کو کبھی مجبور یا بے بس ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس معاشرے نے اسے ایسا سکھایا ہے۔ مدد مانگنے پر انکار کا ڈر سماج نے عورت میں پرویا ہے، لیکن تم یہ سمجھ لینا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی رشتے میں بندھی ہے تو اسے تم سے ہر وہ چیز درکار ہے جو اس کا حق ہے، اور عورت کے حق پر کبھی سمجھوتا مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ سامع نے متکلم سے نگاہیں ملائیں۔ ہیزل آنکھیں پوری طرح سے اس کے حصار میں تھیں۔ ہلکی بڑی شیپ والا پائلٹ بغیر کچھ کہے ہوا میں مغلوب باتوں کے وزن کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے پلکیں جھپکیں اور وہ سوال کیا جس کا جواب ڈھونڈنا اس نے بہت پہلے چھوڑ دیا۔ اور اگر رابع اپنی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، یہ وہ نہیں تھا، یہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نچلے حصے میں پانی کی تہ چمک رہی تھی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دوست کے دل میں سوال تھا، اس کے دوست کا دل سوالات کے بوجھ سے بھاری تھا۔ اور اگر آپ نے اس سے چھین لیا ہو اس کا حق، اسے دکھ دیا ہو، تکلیف پہنچائی ہو۔ اس کی آنکھ سے اداسی کا تنہا آنسو گر کر نابود ہوا۔ اگر آپ نے اسے رد کر دیا ہو، اسے خالی ہاتھ لوٹایا ہو، تب کیا کریں؟ اسامہ خاموش سا اس کا سوال سنتا گیا، پھر خشک ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور آہستگی سے اس کا کندھا پکڑا۔ کیا تکلیف جانتے بوجھتے دی تھی؟ رابع نے سر جھکا لیا، ہاتھ کی پشت پر گال پر سے آنسو کے صاف نشانات صاف کیے۔ کیا فرق پڑتا ہے رابع، سارا فرق ہی اس سے پڑتا ہے، بتاؤں؟ اسامہ سنجیدہ سے اسے دیکھا۔ اس نے نچلا ہونٹ کاٹا، پیچھے جلد سرخ ہو گئی۔ جان کر نہیں کیا تھا، اس نے سوچ کر الفاظ ادا کیے، پھر آنکھیں نیچے کیں۔ لیکن میں انجان بھی نہیں تھا۔ کیا وہ جانتی تھی تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ کیوں تم نے اسے رد کیا تھا؟ ایک ہاتھ کی کپکپاتی انگلیاں اس نے مٹھی میں بند کی۔ وہ جانتی تھی، وہ شاید سنتی تھی مجھے سمجھتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہم دونوں اپنے غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں اسے جواب نہیں دے سکا اور وہ مجھے وقت۔ اسامہ نے اس کا بازو چھوا اور اس کی جھکی پلکیں دیکھتے مشورہ دینا چاہا۔ تم اب اس سے بات نہیں کر سکتے کیا؟ اسے بتا دو کہ تم نے جو کچھ بھی کہا اور کیا وہ مجبوری میں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی ہو سکتا ہے تم دونوں کو ہی دوسرا موقع مل جائے۔ رابع مسکرایا اور اپنا بازو آہستہ سے دور کیا۔ پھر اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں ملائیں۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ میں نے کیا تھا اسامہ، اپنی غلطی اور خطا کو کسی مجبوری کی آڑ میں نہیں رکھوں گا۔ گناہ گار میں تھا، وہ تھی، ہم دونوں تھے۔ ہر بار انسان گناہ گار نہیں ہوتے رابع، کبھی کبھی حالات سب سے کثیر خناس خود ہوتے ہیں، ہم سے وہ فیصلے کروا لیتے ہیں جن کا جواز ہم خود بھی نہ دیں۔ اس نے رک کر سانس لی۔ سیکنڈ چانسز ایگزسٹ۔ ہیزل آنکھوں والا مسکرا دیا، جیسے کہ اس بات نے اسے دل تک محسوس کیا ہو۔ پھر برابر رکھی لوہے کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن کھولا۔ ناٹ فار می۔ وہ جوس کی بوتل اوندھا کرتے لبوں تک لے کر گیا تھا، لیکن گھونٹ لینے کی صرف اداکاری کی۔ آم کا مزہ اس کے لبوں سے ٹکرایا تو اس نے انہیں سختی سے بند کر لیا تاکہ وہ ملاوٹ والا مادہ اس کے اندر نہ اترے۔ ہونٹوں پر لگی بقیہ نمی اس نے انگوٹھے کی پشت سے صاف کی اور پھر بوتل کو پائلٹ کی جانب بڑھائی۔ پی لو، بہت گیان دیتے ہو۔ اسامہ اداس سا مسکرا دیا اور بوتل تھامی۔ ابھی وہ گھونٹ لینے ہی والا تھا، رابع کی بے رنگ ہوتی انگلیاں اپنی کرسی کے ہتھے میں دھنس ہی رہی تھیں کہ اس نے بوتل لبوں کے قریب لے جا کر روکی۔ رابع کو لگا اس کا منصوبہ تباہ ہو گیا۔ وہ لب اد کھلے اسے دیکھتا رہا۔ اسامہ نے گردن اس کی جانب کی۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسرا موقع دو گے رابع، میں تمہیں قابل نہیں پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت مسکرا دیا، ایک آخری بار، اور اپنے ہونٹ بوتل کے منہ کے ساتھ جوڑ دیے۔ رابع نے اس کے گلے کی گلٹی ہر گھونٹ کے ساتھ حرکت کرتی دیکھی۔ پانی میں گھلی مسکن دوا قطرہ قطرہ اسامہ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ فینوباربٹل ایک دوائی جو اعصابی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے، جسے اضافی اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لینے سے ممکن بے ہوشی حتیٰ کہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ اسامہ کے اندر تھی اور اس کا خدمت گار اور کوئی نہیں بلکہ برابر کرسی پر بیٹھا سونے کی سی چمکتی ہیزل آنکھوں والا اس کا ساتھی تھا۔ بوتل دور کرتے اس نے رابع کی طرف بڑھائی، جس نے دیوانہ وار دھڑکتے دل کے ساتھ تھام لی۔ لوہا اس کی پسینہ میں تر ہوئی انگلیوں کے برعکس ٹھنڈا تھا۔ اس کے لب بے روک پھیلتے گئے، آنکھیں براس اور دہشت میں فراق تھیں۔ اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا، اب دوا کو اپنا کھیل دکھانا تھا۔ کب ہوا، کیوں ہوا، اسے پتہ نہیں چلا، لیکن رابع آدم کی آنکھ سے دو آنسو ٹوٹ گرے اور اس کی سوتی کپڑے کی سلی نیلی پینٹ میں جذب ہو گئے۔ اس نے لرزتی انگلیاں اسامہ کے ہاتھ کے اوپر ٹھہرائیں، پلکیں اب بھی بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ کیا کرتا جا رہا تھا؟ اسامہ، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز نم تھی، دل اپنے گناہوں کے وزن سے چھلنی کو پائلٹ اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بے آواز سا بیٹھا تھا۔ اس کا منظر دھندلا رہا تھا، دماغ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خالی پیٹ تھا، اس لیے دوا اس کے خون میں گھل کر اور پھرتی سے اثر دکھا رہی تھی۔
پھیپھڑے بھاری ہو رہے تھے اور سانس لینا دشوار۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں کیپٹن کی طرف پھیری۔ رابع کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے اسامہ کا ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی سے ہلانا شروع کی، جیسے واقعی مدد کرنا چاہتا ہو، جیسے وہ سب واقعی ایک حادثہ ہو، جیسے وہ واقعی قاتل نہ ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے اپنے سے درجے میں چھوٹے، عمر میں بڑے، عقل میں اور بھی زیادہ چھوٹے، لیکن انسانیت اور اچھائی میں سب سے کثیر دوست کے بند انگشت پر بوسہ دیا۔ ہونٹوں پر چمکتے موتی جیسے اشک اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ سفید بال والا پائلٹ اپنی ایک ایک سانس کے لیے خود سے غزوہ جیت رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کھولے، لیکن آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر دھند چھا گئی۔ دھند میں بستا سامنے براجمان اس کا قاتل بھی ناقابل دید سا ہو گیا۔ اسامہ اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ رابع آدم کو کبھی جان ہی نہیں پایا تھا۔ قابل پائلٹ، ایئر لائنز کی شان، طیارہ سازی کا دیوتا، اور تھا ہی کیا اس کے بارے میں؟ اور تھا ہی کون رابع آدم؟ کو پائلٹ سوال کرنے کی حس کھو چکا تھا۔ اپنی حتمی نازک سے نازک تر ہوتی سانسوں کے پل باندھے وہ صرف سن سکتا تھا، لیکن اس کا قاتل بے آواز تھا، اور 35,000 فٹ کی بلندی، دو انجان ممالک کے درمیان تحلیل، اپنے قاتل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ فرسٹ آفیسر اسامہ عامر کو یہ احساس ہوا تھا کہ رابع آدم کی بے زبانی نوزائیدہ نہیں تھی، وہ تضعیف تھی۔ لاعنت! اس نے بے ضبط ہوتی پھولی سانسوں سے مہلت مانگنی چاہی۔ آنکھیں بند کرتے سوچنا چاہا کہ آخر کب تھی اس کی پیدائش؟ کب رابع آدم اپنی زبان کاٹ کھایا تھا؟ کب وہ یہ بنا تھا جو وہ تھا؟ کب 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 یکدم اسامہ کا دل بھاگا، اتنا تیز کہ اسے لگا وہ سینے کی حدود توڑ نکلے گا۔ اس کی سانسیں الٹی چلنے لگیں، تیز تیز تیز، اور پھر آہستہ اور ہلکی اور نازک۔ دوا اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ اس کی دماغ کی چابی اب وہ خود بند کر رہی تھی۔ رابع اسے دیکھتا رہا، ایسے کہ جیسے وہ اس منظر سے جدا ہو۔ اس نے اپنے دوست کی پلکیں جھپکتی دیکھیں، اس کی انگلیاں اطراف میں پھسلتی دیکھیں، اس کی آنکھوں کی سفیدی عریض ہوتی دیکھی، اور پھر انت۔ دوسرے موقع ہر کسی کو نہیں ملتے، اور یہ حقیقت کالے دستانے، نیلا یونیفارم اور کندھے پر سنہری پٹیوں والا بیج لیا پائلٹ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا؟ الوداع اسامہ۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے اپنے مقتول کی آنکھیں خود بند کیں، پھر پلین کو آٹو پائلٹ پر کرتے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اپنے خدشات مٹانے کے لیے اسامہ کی شہرک کو انگلیوں کی پوروں سے محسوس کیا، لیکن فوق خاموش تھیں۔ آج سب خاموش تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور قدم قدم چل کر کاکپٹ کے دروازے تک آیا۔ چٹکنی کو آہستگی سے ہٹاتے اس نے تینکا برابر جگہ میں سے باہر جھانکا۔ فلائٹ اٹینڈنٹس یہاں سے وہاں گھوم رہی تھیں۔ مسافرین کی اکثریت خوابیدہ تھی اور راہداریوں کے درمیان سکوت دائم۔ اس نے واپس اسی خاموشی کے ساتھ دروازہ بند کیا اور پھر مشاک انگلیوں سے اسے لاک کر دیا۔ پیچھے ہٹتے اس نے اپنی پشت دروازے سے ٹکائی۔ ایک بار پھر بے یقینی کی لہر اس کے تن بدن کو سن کر گئی، لیکن فرار کے سارے راستے بند تھے۔ اس نے خود ہی تو سارے کفل جوڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندیں اور پھر اپنے منصوبے کے اگلے مرتبے کی تصویر کھینچی۔ کہانی کا چوتھا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ انٹرسٹنگ یار، یہ تو اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ چلیں یہ مرحلہ 4 نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔